کو آپ حضرات شامل کر لیجئے کلک کر کے، تاکہ ہمارا درس جاری رہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جوان ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علامہ سید محمد امین ابن عابدین رحمہ اللہ اپنی کتاب عقود و رسم المفتی کے اگلے شعر میں فرماتے ہیں والعرف فی الشرع لہ اعتبار لذا علیہ الحکم قد یدار۔ اس ایک شعر میں انہوں نے عرف کی اہمیت بتا دی ہے، اور ہم نے درس کے دوران کئی بار آپ حضرات کو بتایا ہے، صراحتاً بھی کنایتاً بھی، کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی بنیاد پر حکم میں تبدیلی آتی ہے اور قول امام سے عدول بھی ہوتا ہے، اور ان اسباب کو اسباب ستہ کہتے ہیں۔ پوری میں ایک عرف بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ شرع میں عرف کا اعتبار ہے، اسی وجہ سے حکم اسی پر دائر ہوتا ہے۔ یعنی اگر عرف ہے تو جیسا عرف ہے اسی کے مطابق حکم ہوگا، عرف بدل گیا تو حکم بدل جائے گا۔ حکم کا مدار عرف پر اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ شرع میں عرف کا اعتبار ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں علامہ شامی کیا فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں قال فی المستصفى العرف والعادۃ ما استقر فی النفوس من جہت العقول وتلقته اتباع السلیمہ بالقبول۔ عرف و عادت وہ چیز ہے جو نفوس میں جم جائے، مستقر ہو جائے، من جہت العقول، عقل اور سمجھ کے اعتبار سے، کہ وہی جو ہے دل میں بات بیٹھ گئی ہے، تو جب بھی کوئی ایسا لفظ یا وہ بات یا وہ فعل سامنے آئے گا ہمارا ذہن اسی کی طرف متبادر ہوگا۔ اس طرح سے وہ چیز ثابت اور مستقر ہو گئی ہے، اسی کو عرف اور عادت کہتے ہیں، اور اتباع سلیمہ نے اسے قبول کر لیا ہے۔ اور اتباع سلیمہ سے مراد وہ طبیعتیں جو کسی عارض کی وجہ سے معذور نہ ہوں، جو آفات اور عوارض سے سلامت ہوں، انہوں نے عرف و عادت کو قبول کیا ہے۔ شرح تحریر میں فرماتے ہیں العادت هی الامر المتکرر من غیر علاقۃ عقلیہ۔ عادت وہ امر ہے جو کسی عقلی تعلق کے بغیر متکرر ہو، بار بار ہوتی رہے، بار بار جو ہے نا کوئی کام کرے اور اس سے بار بار وہی مفہوم لیا جائے، جو چیز ریپیٹ ہوتی ہو، بار بار ہوتی ہو کسی علاقے عقلیہ کے بغیر، اسی کو عادت کہتے ہیں۔ شرح تحریر میں عادت کی تعریف یوں کی ہے، ظاہر ہے ایک مرتبہ کوئی چیز ہو جائے اس کو عادت تو نہیں کہیں گے، کوئی چیز چل رہی ہوتی ہے اس کو عادت کہتے ہیں۔ الاشباہ والنظائر میں جہاں پر انہوں نے قواعد اصولیہ بیان کیے ہیں، 6 قاعدے، اس میں سے چھٹا قاعدہ، چھٹا ضابطہ کیا ہے؟ العادت محکمۃ، عادت بھی فیصلہ کرنے والی ہے، حکم کرنے والی ہے، اور اس کی اصل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ ما رآہ المؤمنون ما رآہ المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، جسے مسلمان بہتر سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہتر ہے۔ دیکھیے اس حدیث پاک میں جو مسلمان اچھا سمجھے اسے اللہ کے نزدیک بھی اچھا قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شرع اس کا اعتبار کرتی ہے مسلمانوں کی سمجھ کا، مسلمان کسی کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو اس کو شریعت بھی بہتر سمجھتی ہے۔ یہی اصل ہے اس قاعدے کی کہ عادت محکم ہے اور عادت کا اعتبار ہوتا ہے۔ فرماتے وعلم،
ان اعتبار العادت والعرف یرجع الیہ فی مسائل کثیرۃ حتی جعلوا ذلک اصلا. جان لو کہ عرف و عادت کا اعتبار اس قدر ہے کہ کثیر معاملات میں، کثیر مسائل میں اس کی طرف رجوع ہوتا ہے. بہت مسائل ہیں جو عرف اور عادت پر مبنی ہیں، یہاں تک کہ اس کو فقہا نے ایک اصل قرار دیا. اتنے مسائل اس پر بیس کرتے ہیں کہ اس کو ایک بنیاد قرار دے دیا گیا. اور یہ بھی فرمایا تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادتی، حقیقت متروک ہو جاتی ہے استعمال اور عادت کی دلالت سے. کہ کوئی لفظ کسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو اگرچہ حقیقی معنی کچھ بھی ہو، لیکن بار بار اسی میں استعمال کرتے ہیں تو حقیقت متروک ہو گئی. اب نماز ہے، نماز کا لغوی یا حقیقی معنی کیا ہے؟ اب جو عرف و عادت ہے یا اصطلاحی معنی اسی پر عرف بھی جاری ہے. تو جب بھی لفظ نماز یا صلاۃ بولتے ہیں وہی ارکان مخصوصہ مراد ہوتے ہیں، اسی کی طرف ذہن جاتا، وہی مراد ہے. تو حقیقی معنی بھی متروک ہو جاتا ہے. عرف و عادت کی بنیاد پر، عرف و عادت کی دلالت سے حقیقی معنی بھی بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے. ثم ذکر فی الاشباہ اما العادت انما. اچھا، یہ چھٹے قاعدے میں جہاں پہ علامہ زین ابن نجیم نے الاشباہ والنظائر میں چھٹا قاعدہ بیان کیا، اس کے تحت آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اما العادت انما تعتبر اذا اضطردت او غلبت. عادت اس وقت معتبر ہوگی جب مضطرد ہو یا غالب ہو. یہ نہیں کہ کبھی کبھی ہو گیا، مضطرد ہو یعنی ہر جگہ چل رہی ہو، ہر بندہ اس سے وہی مراد، ہر جگہ وہ چیز جب بھی وہ لفظ بولتے ہیں وہی مراد ہوتا ہے. تو مضطرد ہو، یا پھر یہ کہ کم سے کم مغالبہ اس کا ہو. عموماً اس لفظ سے وہی بات مراد ہوتی ہے، یا وہ طریقہ ہے، اس عمل کو اسی طور پر کیا جاتا ہے، عموماً اسی طور پر کیا جاتا ہے. شاذ و نادر ایسا ہے، کبھی کبھی ایسا ہے کہ اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، یا وہ لفظ بول کر کے کوئی اور معنی بھی مراد، شاذ و نادر ہے لیکن غلبہ اسی کا ہے. تو عادت وہی معتبر ہے جو غالب ہو یا مضطرد ہو. کبھی کبھی اس عادت، وہ عادت جو ہے وہ تو عادت ہے ہی نہیں نا. جب کبھی کبھی اس کا وقوع ہو تو وہ عادت ہی نہیں ہے. فرماتے ولیذا قالوا فی البیع، اسی وجہ سے تو فقہا بیع کے بارے میں فرماتے ہیں، اور یہ مسئلہ آسان ہے. لو باع بدراہم او دنانیر فی بلد اختلف فیہ النقود مع الاختلاف المالیۃ والرباج انصرف البیع الی الاغلب. کہ اگر دراہم یا دنانیر سے بیع کی ہے کسی ایسے شہر میں جہاں نقود مختلف چلتے ہوں، مختلف کرنسی چل رہی ہوں، ڈالر بھی ہے، ریال بھی ہے، روپے بھی چل رہے ہیں، یا دراہم چل رہے ہیں تو دراہم فلاں ملک کے دراہم الگ ہیں، فلاں ملک کے دراہم الگ ہیں، الگ الگ مالیت ہے، الگ الگ رواج ہے. تو مختلف نقود کسی شہر میں چل رہے ہیں اور بندے نے کوئی سامان بیچا، کچھ دراہم تو بتائے لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سے دراہم یا کون سے دنانیر. تو بیع کس پر نافذ ہوگی؟ انصرف البیع الی الاغلب. جو کرنسی غالب چل رہی ہے اس شہر میں اس پر بیع نافذ ہوگی، وہی کرنسی دینی پڑے گی. لہذا ہندوستان میں اگر کوئی بیع کرے گا اور کہے 100 روپے میں، تو روپے تو دوسرے ممالک کے بھی، اس پہ بھی روپے کا لفظ بولا جاتا ہے، اور مالیت کم ہے یا زیادہ ہے، تو یہ بیع منعقد ہوگی انڈین کرنسی پر. اور 100 کہہ دیا تو 100 یہی کی کرنسی دینی پڑے گی. تو یہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ روپیہ کا لفظ جو ہے نا کئی کرنسی پہ بولا جاتا ہے اغلب پر. یہاں طور طریقہ عادت یہی ہے کہ جب 100 بولے تو یہاں کی 100 روپے مراد ہوتے ہیں، بلکہ مضطرد ہے. تو جب دراہم متعین نہیں کیے تو جس شہر میں بیع ہوئی ہے اس شہر کے غالب نقد بلد جو جاری ہے، وہاں پر نقد جو کرنسی چل رہی ہے اسی پر بیع نافذ ہو رہی ہے. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ عرف اور عادت کی بنیاد پر. اس سے سمجھ میں آیا کہ عرف و عادت کا اعتبار ہے. قال فی ہدایہ، ہدایہ میں فرمایا وجہ لأنہ هو المتعارف، اس لیے کہ جو کرنسی عام طور پر یہاں چل رہی ہے وہی تو متعارف ہے، لہذا مطلق بیع اسی کی طرف پھیری جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ الاشباہ والنظائر کی شرح علامہ پیری زادہ کی جو ہے
اس میں مبسوط سے نقل فرمایا علامہ پیری زادہ نے الثابت بالعرف کالثابت بالنص، جو معاملہ عرف سے ثابت ہوگا وہ اتنا قوی اور مؤکد اور مضبوط ہوگا کہ جیسے نص سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ چلیے، ثم اعلم ان كثيرا من الاحكام التي نص عليها المجتهد صاحب المذهب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الازمان بسبب فساد اهل الزمان وعموم الضروره، كما قدمناه من افتاء المتاخرين بجواز الاستئجار على تعليم القران الى اخره۔ اس سے پہلے بتایا تھا نا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں تغیر زمان کی وجہ سے بدل گئے، یہ عرف اور عادت کی وجہ سے۔ تو فرماتے کہ جان لو بہت سارے وہ احکام جن پر صاحب مذہب مجتہد نے تنصیص اور تصریح فرما دی تھی یہ عمل جائز ہے، کس بات پر بنا کرتے ہوئے؟ ان کے اپنے زمانے کے عرف پر بنا کرتے ہوئے صراحت فرمائی تھی کہ اس مسئلے کا حکم یہ ہے، تو وہ احکام قد تغیرت، وہ بدل گئے ازمان کے بدلنے کی وجہ سے، کیونکہ اہل زمان میں فساد آ گیا، لوگوں میں فساد آ گیا، تو زمانہ بدل گیا، زمانہ بدل جانے کی وجہ سے اس حکم میں بھی تبدیلی آ گئی، یا تو فساد زمان کی وجہ سے یا پھر یہ عموم ضرورت کی وجہ سے۔ پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی اور بعد کے زمانے میں اس کی ضرورت ہو گئی، جیسا کہ ہم نے یہ عموم ضرورت والے مسئلے پر تفریح ہے، جیسا ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ متأخرین کا فتویٰ تعلیم قرآن پر استئجار کے جواز کا ہے، کہ تعلیم قرآن پر اجارہ جائز ہے۔ متقدمین کا فتویٰ یہ ہے کہ اطاعت پر اجارہ جائز نہیں ہے، تعلیم قرآن بھی اطاعت ہے، لہذا اس پر بھی اجارہ جائز نہیں ہے۔ لیکن متأخرین نے فتویٰ دیا کہ تعلیم قرآن پر استئجار جائز ہے، یہ بات ہو چکی ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ حالانکہ صاحب مذہب نے تنصیص فرمائی کہ جائز نہیں ہے، تو وہی تغیر زمان یا عموم ضرورت۔ تو یہ عموم ضرورت کی مثال تھی، تغیر زمان کی مثال دیکھیے، فساد زمان کی، وعدم الاکتفاء بظاہر العدالتی، اور ظاہر عدالت پر اکتفا نہ کرنے کا جو حکم ہو گیا۔ متأخرین نے فتویٰ دے دیا کہ ظاہر عدالت پر اکتفا نہیں کیا جائے بلکہ تزکیہ شہود کیا جائے۔ کسی مسئلے میں کسی نے دعویٰ کر دیا، قاضی نے کہا گواہ لے کے آؤ، اس نے گواہ پیش کر دیا، ایسے دو گواہ پیش کیے جو بظاہر عادل لگ رہے ہیں، تو کیا ان کی ظاہری عدالت پر اکتفا کر کے مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے؟ امام ابو حنیفہ کا یہی کہنا تھا، ہاں اس کو فجور ظاہر نہیں ہے، عدالت ظاہر ہے، تو اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن صاحبین یہ فرما رہے کہ نہیں، بعد والے یہ فرماتے کہ نہیں، تزکیہ شہود ضروری ہے، ظاہر عدالت پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ حالات بدل گئے۔ اب گواہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے پر جری ہو گئے، لوگ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے گواہ تیار کر لیتے ہیں، حالات بدل گئے، جھوٹ عام ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ ظاہری عدالت پر اکتفا نہیں کیا جائے گا بلکہ تزکیہ شہود کریں گے، چیک کریں گے، ایگزامن کریں گے، ٹیسٹ لیں گے، ہر طرح سے تشفی ہو جائے گی کہ یہ عادل جو ہے بالکل سچی گواہی دے رہے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں یہ لوگ، تب جا کر کے مدعی کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ متأخرین کا یہ فساد زمان کی بنیاد پر، حالانکہ فرماتے ہیں مع ان ذلک مخالف لما نص علیہ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے خلاف ہے، یہ پھر بھی فتویٰ اسی پر ہے۔ چلیے اب یہاں سے چند مثالیں دے رہے ہیں کہ جو احکام تغیر عرف کی بنیاد پر بدل گئے، عرف بدل گیا، حکم بدل گیا۔ ایک مثال دیکھیے، پہلی مثال ومن ذالک تحقق الاکراہ من غیر السلطان مع مخالفته لقول الامام بناء على ما كان في عصره ان غیر السلطان لا يمكنه الاکراہ ثم كثر الفساد فصار يتحقق الاکراہ من غیره فقال محمد باعتباره وافتى به المتأخرون۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ غیر سلطان سے اکراہ پایا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جی، اکراہ ملجی ہوتا ہے نا، اس سے احکام بدلتے ہیں،
کسی کو مجبور کیا شراب پیو تو شراب حرام ہے، لیکن اکراہ شرعی ہو گیا تو شراب پی کر کے کوئی جان بچائے تو بالکل درست ہے۔ اکراہ شرعی ہو گیا، کسی نے کہا طلاق دو تو زبان سے نہیں بلکہ تحریر سے طلاق دینے پر مجبور کیا گیا، اور یہ اکراہ شرعی تھا تو وہ طلاق نہیں پڑے گی اگرچہ اس نے دستخط کر دیے۔ طلاق بالکتابت، تو اکراہ کا اعتبار ہوتا ہے جبکہ اکراہ شرعی ہو، اکراہ ملجی ہو، کسی کو مجبور کیا جائے مردار کھانے پہ، شراب پینے پہ، حرام کھانے پہ، بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، بہت جزیات ملیں گے، لیکن یہ تب ہے جبکہ اکراہ شرعی ہو، خالی کسی کے دھمکی دے دینے سے نہیں ہے۔ کبھی دھمکیاں جو ہے نا یہ بندر بھپتیاں بھی ہوتی ہیں، بلا وجہ میں بس جو ہے وہ بکواس کر رہا ہے کہ مار دوں گا، قتل کر دوں گا، کچھ ہمت نہیں ہے، کچھ جرات نہیں ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ مار سکے، تو ایسی دھمکی تھوڑی ہے۔ تو اقرار اس کی طرف سے اقرار ہے جو جس بات کی دھمکی دے رہا ہے اس کے کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہو، یہ اصل مسئلہ۔ تو اب اس مسئلے پر بنا کرتے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اقرار صرف سلطان کی طرف سے ہو سکتا ہے، بس غیر سلطان اگر کوئی دھمکی دے تو اس سے اقرار نہیں ہے، وہ دھمکی دے رہا ہے کر کیا پائے گا وہ؟ بادشاہ اسلام کے مقابل جو رعایا ہے، لوگ ہیں، وہ سب کے سب مجبور ہیں، ساری فوج، سارے ہتھیار، ساری طاقت و قوت اور سارا قانون تو بادشاہ کے پاس ہے۔ وہ اگر کہے گا کہ مار ڈالوں گا تو جلاد اس کے پاس ہے، طاقت اور اثر و نفوذ اس کے پاس ہے، وہ کرنے پر قادر ہے۔ کوئی عام سا بندہ شہری جو ہے وہ کہنے لگا میں مار ڈالوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو کر کیسے سکتا ہے؟ تو اقرار کا تحقق جو ہے غیر سلطان سے نہیں ہو سکتا، یہ ہے اصل مسئلہ امام کی طرف سے۔ لیکن متاخرین نے کہا کہ ہاں غیر سلطان سے بھی اقرار کا تحقق ہو سکتا ہے، یہی فرمایا تحقق الاقرار من غیر سلطان، غیر سلطان سے بھی اب اقرار کا تحقق ہو جائے۔ اب اوباش بڑھ گئے اور ڈکیتی اور سینہ زوری اور کرپشن اور فساد یہ عام ہو گیا، ڈاکو تو یہی سب کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ہے، اب یہ کہ قانون کا رواج کہاں پر ہے؟ بڑے بڑے ممالک جو قانون کے رکھوالے مانے جاتے ہیں وہاں پہ قانون کا رواج نہیں چل رہا ہے، قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس مانی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی بھی چھورا اور لاٹھی ڈنڈا لے کے گھوم رہا ہے اور وہ کہے کہ اگر تم شراب نہیں پیتے تو میں مار ڈالوں گا، تو اس کے پاس وہ اوزار موجود ہیں، اگرچہ وہ سلطان نہیں ہے پھر بھی اقرار کو متحقق مان لیں گے، حالانکہ یہ امام کے قول کے برخلاف ہے، مع مخالفت قول الامام۔ تو یہ اقرار کا تحقق غیر سلطان سے کیسے مان لیا گیا اور امام کے نزدیک کیوں نہیں تھا؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے ان کے زمانے میں نہیں تھا کہ ان کے زمانے میں غیر سلطان کو اقرار پر قدرت ہی نہیں تھی، بناء علی ما کان فی عصرہ، امام کے زمانے میں حالات ایسے تھے کہ غیر سلطان کو اقرار پر کوئی قابو نہیں تھا، لیکن پھر فساد اور کرپشن بڑھ گیا، یہاں تک کہ اب جو ہے اقرار غیر سلطان سے بھی پایا جانے لگا، لہٰذا امام محمد نے کہا کہ اقرار کسی کی طرف سے بھی اقرار مان لیں گے، اور متاخرین نے اسی کے پر فتویٰ دیا۔ چلیے دوسری مثال، ومن ذالک تضمین الساعی مع مخالفته لقاعدة المذهب من ان الضمان على المباشر دون المتسبب، ولكن افتوا بضمانه زجرا لفساد الزمان بل افتوا بقتله زمن الفترہ۔ چلیے دوسری مثال کہتے ہیں تضمین سائی کی مثال لے لیجئے۔ سائی جو ادھر ادھر کی بات ادھر ادھر پہنچاتا ہے، خاص طور سے جو بادشاہ کو یا وزیر کو، قاضی کو، حاکم کو، امیر کو، والی کو جو ہے نا خبر پہنچائے، جو نافذ کرتا ہے احکام کو، تو سائی اس کو کہتے ہیں جو خبر ہے مخبر ہو، شہر میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ خبر تلاش کرتا رہے اور جو ہے معلومات حاصل کرتا رہے، اور خبریں حاصل کر کے جاسوسی کرتے ہوئے وہ ساری خبریں جو ہے نا سلطان کو پہنچائے، اور اس کی خبر پر اعتماد کرتے ہوئے سلطان یا والی یا امیر
جس کے بارے میں یہ خبر پہنچائی اس پر حکم نافذ کر دے، بین کر دے، اس کو سزا دے دے، اس کو پکڑ لے، اس کو گرفتار کر لے، اریسٹ کر لے، قید کر دے. تو اس سائی جس نے مخبری کی ہے، اس کی وجہ سے جس کی مخبری کی ہے اس کو قید کر لیا گیا، یا اس کو قتل کر دیا گیا، یا اس پر جرمانہ لگا دیا گیا، تو اس کا جان اور مال کا جو نقصان ہوا اس کا تاوان کون دے گا؟ اگر یہ مخبر نے جو خبر پہنچائی ہے وہ غلط اور جھوٹی خبر پہنچائی ہے اور اس کی تحقیق نہیں کی گئی، بس اس مخبری کی بنیاد پر اس کو سزا دے دی گئی اور اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا، تو اس کی تلافی کون کرے گا؟ تو پہلے جو مسئلہ تھا، جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو قتل کرے گا وہ تاوان دے گا. جی، کہ اس کی مخبری کی بنیاد پر جو سزا نافذ کی گئی ہے، تو جس نے سزا نافذ کی ہے یا جس نے اس کو نقصان پہنچایا ہے وہ تاوان دے گا. ضمان اس کے اوپر ہے. جس نے مخبری کی ہے وہ تو سبب بن گیا ہے نا. مباشر جو ہے وہ ضامن ہوتا ہے، متسبب ضامن نہیں ہوتا، یہ اصل ہے. ضمان کس پر ہوتا ہے؟ مباشر پر، متسبب پر نہیں ہوتا. کسی نے مدد کر دی، کسی نے پہنچا دیا، کسی نے مخبری کر دی، تو متسبب ہو گیا نا، سبب بنا ہے. یہ اگر پہنچاتا نہیں خبر تو امیر جو ہے وہ سزا نافذ کرتا نہیں. لیکن سزا نافذ کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ پورا کے پورا جھوٹا تھا، تو اس بندے کا نقصان ہوا، تو نقصان تو سزا نافذ کرنے والے نے پہنچایا نا، اور مخبر تو سبب بنا ہے. اور اصل یہ ہے کہ تاوان نقصان کرنے والے پر ہوتا ہے، اس نقصان کا جو سبب بنا ہے اس پر نہیں ہوتا ہے. یہ اصل ہے اور یہی امام کا قول ہے. لیکن اس کے باوجود تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سائی کو ضامن نہیں مانا جائے گا؟ سائی کو ذمہ دار نہیں مانا جائے گا جس نے مخبری کی ہے. لیکن یہ اصل معاملہ ہے. اب جو ہے نا متاخرین نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ سائی پر بھی تاوان ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے، لیکن حالات بدل جانے کی وجہ سے، فساد زمان کی وجہ سے مخبر کو بھی تاوان دینا پڑے گا، مخبر پر بھی. ورنہ حالات اتنے بدل گئے کہ لوگ کسی قسم کا بدلہ لینے کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، سازشیں رچنے کے لیے کسی بھی نیک بندے اور جو جرم سے پاک ہے، جس کا کردار اچھا خاصا معاشرے میں ہے، بس حسد اور جلن کی وجہ سے، اس کو گرانے کی وجہ سے، اس کا کیریکٹر تباہ کرنے کے لیے لوگ جو ہے نا مخبری شروع کر دیتے. الٹی سیدھی باتیں جو ہے نا امیر کے پاس پہنچا دیا اور اس کی وجہ سے اس کو گرفتار کیا گیا اور بہت مالی نقصان ہوا. تو اور کون بھرے گا؟ یہ سائی بھرے گا. اسی کی وجہ سے ہوا ہے. حالات پہلے کا زمانہ تھا کہ مخبر جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتے تھے، اسٹیٹ کے لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کی. شہر میں کوئی باغی تو نہیں آ گیا ہے، کوئی جاسوس باہر کا تو نہیں آ گیا ہے. حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے مخبر پھیلائے جاتے تھے. اب تو جناب ماحول کو خراب کرنے کے لیے مخبر پھیلے ہوتے ہیں. لوگوں کا کردار ختم کرنے کے لیے، کردار کشی کرنے کے لیے لوگ جو ہے مخبری کرتے ہیں. تو ایسے مخبروں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر جناب ان کا بھلائی ہوتا رہے اور ماحول اور خراب ہوتا رہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ داعی کو ضامن نہیں قرار دیں گے، مگر اب یہ ہے کہ تضمین السائی کا مسئلہ ہے، سائی کو بھی ضامن قرار دیں گے. حالانکہ مذہب کے قاعدے کے برخلاف ہے یہ. وہ مذہب کا قاعدہ کیا؟ من بیان کیا، یعنی یہ کہ تاوان مباشر پر ہوتا ہے، متسبب پر نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود جو ہے سائی جو متسبب ہے اس کے تاوان کا فتویٰ لوگوں نے دیا زجرن، کہ آئندہ یہ کسی اور کو نہ پھنسائے. لفسادی زمانہ برا، زمانے میں فساد ہے کہ یہ لوگ بگڑ گئے. بل افتو بقتل ہی، بلکہ ایسے برباد حالات جب ہوں تو اس زمانے میں اگر کوئی سائی مخبری کر دے کہ فلاں نے فلاں کو جو ہے کے ساتھ زنا کیا ہے معاذ اللہ، اور وہ شادی شدہ ہے، اور 4 گواہ بھی تیار کر دیے، اور پھر بعد میں وہ رجوع کیا اس نے،
تو اب جو شادی شدہ پہ زنا کا الزام باندھ دیا تو اس کو تو قتل کی سزا ہے نا، سنگسار کیا جائے. اور جناب اسٹیٹ نے اسے قتل بھی کر دیا، بعد میں گواہ رجوع نے جو ہے نا وہ کہہ دیا کہ ہم نے جان بوجھ کر کے جھوٹ بولا تھا. تو یہ جو سائی ہے اس کو قتل کرنے کا فتویٰ بھی دیا ہے. ٹھیک ہے. زمانے فطرت میں یہ لفظ فطرت ہے یعنی ایسا زمانہ، اور ایک نسخے میں زمانے فتنہ ہے. فتنے کے دور میں ایسے لوگوں کو قتل بھی کرنا ہوگا. یہ سائی فی الارض بالفساد ہیں، یہ ڈاکوؤں کے درجے میں. یہ تیسرا مسئلہ دیکھیے جو عرف کی بنیاد پر بدلا. زمانے کے احوال بدل گئے تو اس کی وجہ سے بدلا. تضمین الاجیر المشترک، اجیر مشترک کو ضامن قرار دینا. اجیر مشترک کون ہے؟ ایک بندہ ہے جو اجرت پہ کام کرتا ہے. تو اجارہ کی پھر دو قسمیں ہیں، اجیر کی دو قسمیں، اجیر خاص اور اجیر مشترک. اجیر خاص وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ اپنے کسی کام کے لیے اجیر رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ کا کام کرتا ہے، وہ خاص آپ کے لیے ہو گیا، وہ اجیر ہو گیا، آپ مجیر ہو گئے، اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اس کی اجرت جو طے کی ہے آپ نے وہ دے. تو اجیر خاص جو ہے نا وہ صرف اپنے آپ کو فارغ رکھے گا آپ کے لیے اور وقت دے دیا آپ کو، وہ کام کرے نہ کرے بہرحال وہ اجرت کا حقدار ہے. اور کوئی چیز غائب ہو جائے تو وہ اس کا یا ٹوٹ جائے اس کے ہاتھوں سے، وہ ضامن نہیں ہے. اجیر خاص کسی کو گھر میں آپ نے مزدور رکھا ہوا ہے، نوکر رکھا ہوا ہے تو وہ اجیر خاص ہے. دربان رکھا ہوا ہے، واچ مین یا سیکورٹی آفیسر بنا کے رکھا ہوا ہے تو وہ اجیر خاص ہے، وہ آپ کے ساتھ رہے گا. صبح سے لے کے شام تک 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دے دی، 8 گھنٹے کے لیے اس نے اپنے آپ کو خاص کر دیا آپ کے لیے. تو بس اسی خاص کرنے پر وہ اجارے کا مستحق ہے. آپ نے کوئی کام دیا، وہ کام کرے نہ کرے، آپ کا کام ہے کام لے نہ لے، اس نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا آپ کے پاس. تو اجیر خاص جو ہے نا وہ اجارے کا مستحق ہوتا ہے، اجرت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ وہ کام کرے نہ کرے، جبکہ وہ اپنے آپ کو آپ کے لیے فارغ کر دے. اور وہ ضامن بھی نہیں ہوتا ہے. کام کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا صفائی کرو، صفائی کرتے ہوئے برتن توڑ دیا اس نے، ٹوٹ گیا اس سے، تو وہ اس کا ضامن نہیں ہے. اجیر مشترک کون ہے؟ اجیر مشترک وہ ہے جو سب کا اجیر ہو، وہ خالص آپ کا نہیں ہے. کسی دھوبی نے دکان کھول لی ہے اور زید بھی اپنا کپڑا پہنچا رہا ہے، بکر بھی پہنچا رہا ہے، خالد بھی پہنچا رہا ہے، عبداللہ بھی پہنچا رہا ہے، سارے لوگ اپنے کپڑے دھلنے کے لیے اس کو دے رہے ہیں، تو وہ سب کا کپڑا لے رہا، دھل کر کے دے دے گا. تو ہر کپڑے کا کی وہ اجرت لیتا ہے. تو اجیر مشترک جو ہے وہ کام کرے گا تبھی اجرت پائے گا. ٹائم کا معاملہ نہیں ہوا ہے بلکہ اجرت کا معاملہ ہوا ہے. کپڑا دھوئے گا تو کپڑے کی اجرت ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اجیر مشترک نے اگر وہ چیز ضائع کر دی تو کیا وہ ضامن ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اصل مسئلہ ہے کہ ضامن نہیں ہوگا. جیسے اجیر خاص سے کوئی چیز ٹوٹ گئی تو وہ ضامن نہیں ہوتا، اسی طرح سے اجیر مشترک کے پاس بھی وہ سامان جو آپ اپنا کپڑا دیتے ہیں وہ سامان بطور امانت ہے، اگر اس کی طرف سے تعدی نہیں ہوئی ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا. لیکن فساد زمان کی وجہ سے متأخرین نے فتویٰ دیا کہ اجیر مشترک ضامن ہے. دیکھ لیا آپ نے، اجیر مشترک ضامن ہے. ورنہ جناب جتنے بھی دھوبی کپڑے کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اور بھی جتنے بھی کپڑے بنانے والے درزی بیٹھے ہوئے ہیں جی، رنگنے والے رنگساز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کپڑے لے لیں گے شہر کے اور کہیں گے سب کے سب چوری ہو گیا، تو چوری کا بازار گرم ہو جائے گا. چوتھا مسئلہ وقولهم ان الوصی لیس له المضاربہ بمال الیتیم فی زماننا. ہمارے زمانے میں وصی کو یتیم کے مال سے مضاربت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ایسا تھا، بوڑھا ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انتقال کے وقت اس نے کسی کو وکیل بنا دیا، وصی بنا دیا اپنے یتیم بچوں کے لیے.
مال چھوڑ گیا اور وصی بنا دیا، تو وصی کو ہر طرح کے تصرف کرنے کا حق نہیں ہے یتیم کے مال میں، لیکن ایسے تصرفات کرنے کا حق ہے جس سے یتیم کے مال کا فائدہ ہو، یتیم کا مال بڑھے یا یتیم کے لیے نفع بخش ہو۔ وصی وہ مال خود سے نہیں کھا سکتا، خود کھا لے ایسا نہیں کر سکتا، ہبا کر دے نہیں کر سکتا، ایسے تصرفات کر سکتا ہے مال یتیم کے ساتھ جو مفید اور نفع بخش ہو۔ لہذا یتیم کے مال کو بیچنا ہے، خراب ہو رہا ہے تو بیچ سکتا ہے تاکہ کم سے کم پیسے آ جائیں گے۔ یتیم کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وصی خرید دے گا۔ تو اسی کا ایک مسئلہ ہے کہ کیا یتیم کے مال سے وصی مضاربت کر سکتا ہے؟ مضاربت کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا پیسہ اور یہ عمل کرے، اس کا پیسہ 1,00,000 روپے یتیم کے ہیں، اس کو لے لیا اس نے اور کاروبار شروع کر دیا، وہ یتیم کو رب المال بنا دیا، خود مضارب ہو گیا اور خود طے کر لیا کہ جو بھی نفع ہوگا اس میں سے آدھا میرا آدھا یتیم کا، تو یہ مضاربت۔ تو کیا مال سوچا اس نے کہ یتیم کا مال جو لاکھوں روپیہ پڑے ہوئے ہیں وہ ویسے ہی پڑے رہیں گے، اگر میں مضاربت کر لیتا ہوں تو میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، یتیم کے مال میں بھی بڑھوتری ہوگی، ایک اچھا خاصا بزنس سیٹ ہو جائے گا۔ تو یہ سمجھ کر کے وصی نے مضاربت کی، تو اصل مسئلہ ہے کہ وصی کو نفع بخش تصرف کا حق حاصل ہے، لیکن کہتے ہیں کہ فی زمانے نا، ہمارے زمانے میں اب اس پر فتویٰ نہیں دیں گے، وصی کو مضاربت کا حق نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی نیتیں بگڑ گئی ہیں، ایمانداری ختم ہو گئی ہے، دیانتداری رخصت ہو چکی ہے، یتیم کا مال ہے غلط طور پہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے۔ اب کہیں گے کہ مضاربت کر لیتا ہوں میں، اس کا بھی فائدہ ہوگا، لیکن جناب فائدہ جو شروع ہوا تو یتیم تو پوچھنے آ نہیں رہا ہے، کتنا فائدہ ہوا سب رکھتے چلے گئے، جب یتیم بڑا ہوا بالغ ہوا تو اس کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو لوگوں کی عادتیں نیتیں بگڑ چکی ہیں، امانت داری اور دیانت داری رخصت ہو چکی ہے، اس لیے وصی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سے مضاربت کرے۔ 4 مسئلے ہو گئے۔ 5واں مسئلہ وَإِفْتَاؤُهُمْ بِتَضْمِينِ الْغَاصِبِ إِقْرَارَ الْيَتِيمِ وَالْوَقْفِ، وعدم إجارة أكثر من سنة في الدور وأكثر من 3 سنين في الأراضي مع مخالفة لأصل المذهب من عدم الضمان وعدم التقدير بمدة۔ کیا ہے یہ؟ اس کو 5 اور 6 دونوں نمبر دیا کہ اس وجہ سے کہ اقار الیتیم اور وقف 2 مسئلے ہیں، یا پھر اس وجہ سے کہ تضمین غاصب کا مسئلہ ہے اور عدم اجارہ کا مسئلہ ہے، 2 باتیں یہاں پر ہیں۔ تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ غور سے سنیے۔ یتیم کی کچھ پراپرٹی ہے، اقار کہتے ہیں وہ جائیداد جو غیر منقول ہو، زمین ہے، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، کھیت ہے۔ یتیم کی کچھ پراپرٹی ہے جائیداد غیر منقولہ، کسی بندے نے یتیم کے اقار کو غصب کر لیا، اب اس کے بعد وہ پراپرٹی ضائع ہو گئی، تو کیا غاصب کو تاوان دینا پڑے گا؟ آپ نے یہی پڑھا ہے نا، کوئی بھی کسی کا مال غصب کرتا ہے تو غاصب ضامن ہے، اگر مال مغصوب ابھی بھی غاصب کے قبضے میں ہے تو وہ عین مال لوٹانا ہوگا، اور استعمال کر چکا یا ضائع کر دیا تو اس کی قیمت دینی ہوگی، تاوان دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو غاصب کو تاوان دینا ہوگا، لیکن کہاں پر؟ غیر اقار میں، کیونکہ اقار کا غصب ہی درست نہیں ہے۔ کوئی کسی کی زمین غصب کر لے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اصلاً اقار کا غصب تو اس چیز کا ہے جس کو لے کے بھاگ جائے کوئی، مکان کسی نے غصب کر لیا، دکان یا زمین یا کھیت غصب کر لیا، تو اقار کا غصب نہیں ہے، غصب کا تحقق اقار میں نہیں ہوتا،
جائیداد منقول میں ہوتا ہے. اس لیے اصل مسئلہ ہے کہ یتیم کی پراپرٹی کو جائیداد غیر منقولہ یعنی کھیت ہے، زمین ہے، کسی نے غصب کر لیا، اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ طوفان آندھی آئی اور سب یہ ہوا، مکان ٹوٹ گیا ہے، وہ کھیت برباد ہو گیا، زمین خراب ہو گئی، پانی آ گیا اس پہ، وہ تالاب بن گیا، یہ سب اس طرح سے بربادی ہو گئی، تو کیا غاصب ضامن ہوگا؟ اصل مسئلہ ہے کہ غاصب ضامن نہیں ہوگا جی. لیکن متاخرین نے فتویٰ دیا کیا کہ غاصب ضامن ہوگا. ٹھیک ہے، یہ اسی وجہ سے کہ یہ پہلے کی بات تھی کہ عقار کو غصب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ماحول اچھا ہے تو کوئی غصب کرے گا تو کیسے وہ رہ پائے گا؟ سارے کے سارے لوگ اچھے ہیں، دیانتدار ہیں، تو وہ لے کے بھاگ تو سکتا نہیں ہے. کوئی ایک بندہ پورے شہر میں جو ہے وہ ڈاکو یا چور یا غاصب ہو گیا ہے، تو وہ ایک دو بندے کیا کر پائیں گے پورے معاشرے کے سامنے؟ وہ تو کسی ایسے سامان کو لے کے بھاگ پر غصب کر سکتے ہیں جو لے کے بھاگ سکیں، اپنے جرم کو چھپا سکیں. کسی کا اچھا خاصا مکان ہے، اسے غصب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ماحول انہیں جینے دے گا؟ یہ پہلے بات تھی. اور اب جو ہے حالات بدل گئے ہیں کہ جتنے پڑوسی ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا اسی مزاج کے تو ہیں، اور ظلم جو ہے کہیں پر ہو رہا ہوتا ہے سب کے سب خاموش ہوتے ہیں، کوئی نہیں بولتا ہے، اور سب کے مزاج میں سب کی نیتیں خراب ہے کہ غصب وہ بندہ کر رہا ہے، مجھے بھی دو چار غصب مل جائے. تو غصب جو ہے نا، اقار میں بھی غصب کا تحقق اب ہو رہا ہے، حالات خراب ہو چکے ہیں، پوری پوری پراپرٹی غصب کر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا کھیت غصب کر لیا، مکان غصب کر لیا. تو اس لیے اب یہ ہے کہ کوئی بندہ یتیم کی پراپرٹی جائیداد جو ہے نا غیر منقولہ کو غصب کرے گا، تو اگر کسی اور وجہ سے بھی وہ پراپرٹی ضائع ہو گئی تو غاصب کو تاوان دینا پڑے گا. یہ مسئلہ ہو گیا افتاؤہم بتضمین الغاصب. اقار الیتیم، یتیم کے اقار کو غصب کرنے والا ضامن ہوگا، یہ فتویٰ متأخرین نے دیا. یوں ہی وقف کی پراپرٹی کو کوئی غصب کرے گا تو اسے بھی تاوان دینا ہوگا، یہ بھی فتویٰ دیا. اسی طرح سے اور کیا ہے، وعدم اجارتی اکثر من سنۃ فی الدور واکثر من ثلاث سنین فی الاراضی، اور یہ کہ اس کا اجارہ ایک سال سے زیادہ گھروں میں، اور اوپن پلاٹ جو ہے جو کھیت اور اراضی ہے اس میں 3 سال سے زیادہ کا اجارہ نہیں ہو سکتا. اصل موقف یہ ہے، اصل مذہب یہ ہے کہ وقف کی جائیداد کا بھی اجارہ ہو سکتا ہے، طویل سے طویل مدت کے لیے بھی ہو سکتا ہے. گھروں کا اجارہ بھی طویل ہو سکتا ہے. 1 سال کے قید رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال طویل اجارہ ہو سکتا ہے. وقف کی پراپرٹی کا اجارہ یعنی کوئی دکان ہے، مکان ہے یا زمین ہے وقف کی، اس کو اجارے پہ دے دیا 10 سال کے لیے کہ اس سے انکم ہوگی، آمدنی ہوگی، اور وہ وقف کے جو ہے مصارف میں اس کو صرف کریں گے. تو یہ اجارہ اصلاً جائز ہے اور طویل مدت کے لیے بھی جائز ہے. لیکن حالات زمانہ ایسے بدل گئے کہ جو لمبا لمبا اجارہ کرتے ہیں وہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ قابض بن بیٹھتے ہیں، پھر زمین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وقف کی مصلحتیں کچھ اور آ جاتی ہیں اور پھر وہ ان مصلحتوں پر کام کرنے نہیں دیتے، مشکلات پیدا ہو جاتی. اس لیے اب متاخرین نے فتویٰ دیا کہ وقف کی جائیداد پر اجارہ اگر وہ گھر ہے تو 1 سال سے زیادہ کا اجارہ نہیں ہوگا، اگر وہ آرادی ہے تو 3 سال سے زیادہ کا اجارہ نہیں ہوگا. 1 سال کے بعد خالی کرو، کسی اور کو دیں گے. حالانکہ یہ اصل مذہب کے مخالف ہے، من عدم الضمان و عدم التقدیر بمدت. اصل مذہب یہ ہے کہ ضمان نہیں ہے، اقار کو غصب کرنے والے پر ضمان نہیں ہے، یہ اصل مذہب ہے. اور اجارے والے معاملے میں بھی کسی مدت سے مقدر کر دینا، کسی مدت کی تحدید کر دینا، یہ اصل مذہب نہیں ہے، یہ دوسرے والے مسئلے کی طرف متوجہ ہے. چلیے، ساتواں مسئلہ ہے وَمَنْعُهُمُ الْقَاضِيَ أَنْ يَقْضِيَ بِعِلْمِهِ. یہ بھی ایک مسئلہ ہے.
کہ متأخرین نے قاضی کو منع کر دیا کہ وہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ دے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ قاضی کو جب کسی معاملے میں اطمینان ہو جائے تو وہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ جیسے جانچ کی گواہی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو، یا پھر کوئی اور کیس ہو، پراپرٹی اور جائیداد کا کیس ہو، چوری کا دعویٰ ہے اور قاضی نے خود دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے، تو اسے اطمینان اور یقین ہے کہ زید نے چوری کی ہے، اور تو جن کا مال چوری کیا گیا وہ آیا کورٹ میں اور اس نے دعویٰ کیا کہ زید نے ہمارا مال چوری کر لیا، تو قاضی پوچھے گا کہ گواہ لے کے آؤ کہ تمہارا مال چوری ہوا۔ اب وہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو مجبوراً اس چور کو تو کلین چٹ دے دی جاتی ہے، حالانکہ قاضی کو پتا ہے اس نے خود دیکھا ہے چوری کرتے ہوئے۔ تو جب مدعی دو گواہ پیش نہیں کر سکا اور قاضی کو بذات خود معلوم ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے، تو کیا قاضی گواہوں کی بنیاد پر ہی فیصلہ کرے گا یا اپنے علم پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہاں، علم پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ اپنی نالج اور اپنی اطلاع اور اپنے علم پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ اس نے خود دیکھا ہے، اسے خود پتا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے اگرچہ بینہ موجود نہ ہو۔ لیکن متاخرین نے کہا کہ نہیں، قاضی اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا، لفساد القضات، اس لیے کہ یہ زمانہ بدل گیا، قاضی برباد ہو گئے۔ یہ قاضی لوگ جو ہے نا، یہ ظلم کا بہت بڑا سبب ہیں، الٹے سیدھے فیصلے پیسے لے کر کے کر دیتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا، قضات میں فساد آ گیا ہے، ہیں، اور اس لیے اب نفسانیت غالب ہو گئی ہے، اور فیصلہ کرنے والے سامنے والے کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کوئی بڑے باپ کا کے گھر کا ہے تو پھر اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، مالدار پارٹی ہے اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، غریبوں کے خلاف فیصلہ بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں جی۔ اپنی جماعت کا نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دے دیں گے، اپنے گروپ کا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے۔ عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے۔ یہ حال ہے قضات کا، کرپشن چل رہی ہے، رشوت چل رہی ہے۔ تو اگر یہ اختیار دے دیا جائے کہ قاضی بینہ کا محتاج نہیں ہے بلکہ اپنی اطلاع اور اپنے علم اور اپنی طمانینت پر بھی وہ فیصلہ کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے جناب اس کو رشوت دے دی جائے اور وہ کہہ دے کہ مجھے علم ہے، اس لیے قاضی اب اپنے علم پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ چلیے آج ہم یہیں پر روکتے ہیں، میں کافی تفصیلات ہیں۔